السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے الادین کا چراغ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحرا میں ایک سلطنت تھی۔ وہاں ایک غریب درزی تھا جس کا بیٹا الادین تھا۔ وہ پورا دن بازار میں اپنے بندر ابو کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ بدقسمتی سے جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس کے بابا دنیا سے چل بسے۔ الادین نے اپنی ماں سے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں خود دکان پر کام کر کر پیسے کماؤں گا۔ اور الادین نے اپنے والد کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک اجنبی اس کی دکان پر آیا اور بولا، میرے پیارے الادین، تمہارے والد کے انتقال کے بارے میں سنا۔ اس وقت میں شہر میں نہیں تھا۔ الادین بولا، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، کون ہے آپ؟ اجنبی بولا، میں تمہارا چچا ہوں، کافی عرصے سے ملک سے باہر تھا۔ جی چچا، میں نے آپ کے بارے میں والد صاحب سے سنا تھا۔ اجنبی بولا، میں تمہیں ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، تو بچے چلو گے میرے ساتھ؟ چلیے چلتے ہیں چچا۔ الادین اونٹ پر سوار ہوا اور وہ سفر پر نکل گئے۔ کافی دن تک چلتے رہے۔ آخر کار وہ 2 پہاڑوں کے پاس پہنچے جس کے درمیان میں مشکل راستہ تھا۔ اس کے چچا نے بولا، یہ ہے وہ جگہ، جاؤ جا کر کچھ لکڑیاں لے آؤ، آگ جلانی ہے۔ جیسے ہی آگ جلائی، آدمی نے آگ میں پاؤڈر پھینکا اور جادوئی منتر پڑھنے لگا کہ اچانک زمین مڑنے لگی اور الگ ہو گئی۔ زمین میں سے ایک سفید پتھر نکلا جس پر ایک انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ الادین بولا، ارے چچا، یہ کیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چچا نے بولا، ارے ڈرو مت، جیسے میں بولوں ویسے ہی کرو۔ اس پتھر کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے جو تمہارا ہو جائے گا، اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ پہلے یہ انگوٹھی پہنو۔ الادین نے جیسی انگوٹھی پہنی، پہاڑ ہٹا اور اس کے نیچے ایک سیڑھی نظر آئی۔ اس سیڑھی کے آخر میں تمہیں ایک باغ نظر آئے گا، اس میں سے گزر جانا بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے ہوئے، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ چلتے جانا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ جہاں ایک جلتا ہوا چراغ رکھا ہے۔ اس چراغ کا تیل نکالنا اور میرے پاس لے آنا۔ یہ انگوٹھی تمہاری ہر خطرے سے حفاظت کرے گی۔ الادین بڑی احتیاط کے ساتھ بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے نیچے اترتا گیا۔ یہاں ایک خوبصورت باغ تھا۔ باغ میں خوبصورت پھلوں کے درخت تھے۔ الادین کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ بغیر پھل توڑے رہ نہ سکا۔ جیسے ہی اس نے ایک سیب توڑا، وہ ایک ہیرے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے کچھ انگور توڑے جو کہ موتیوں میں تبدیل ہو گئے۔ الادین جتنے پھل جمع کر سکتا تھا اس نے کیے۔ جلد ہی وہ اس چراغ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تیل نکالا اور جوہرات کے اوپر رکھ دیا۔ الادین سیڑھیوں کے پاس گیا جہاں اس کا چچا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چچا نے کہا، ادھر آؤ، مجھے یہ چراغ دو۔ الادین نے کہا، چچا خزانہ زیادہ ہے، نیچے آ کر تھوڑی مدد کرو۔ چچا نے کہا، یا تو مجھے چراغ دے دو یا پھر ہمیشہ یہاں ہی رہنا۔ اپنے غصے میں جادوگر نے منتر پڑھ کر پتھر کا دروازہ بند کر دیا۔ الادین اس غار میں اکیلا قید ہو گیا۔ الادین کافی دن تک روتا رہا کہ کوئی اس کو بچانے کے لیے آئے۔ اپنی خواہش بولتے ہوئے الادین نے اپنی انگوٹھی کو ہاتھ لگایا اور اچانک وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ تم اتنے دن سے کہاں تھے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، الادین کی ماں بولی۔ الادین نے پوری کہانی اپنی ماں کو سنائی اور وہ سارا خزانہ دکھایا جو اس نے جمع کیا تھا۔ یہ تو بہت ہی پرانا چراغ ہے۔ اس نے چراغ کو رگڑ کر صاف کیا۔ اچانک اس میں سے ایک بڑا جن نکل آیا۔ جن نے الادین کی ماں کو بولا، خاتون، مجھے اپنی خواہش بتائیے، میں آپ کا غلام ہوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے۔ اس کی ماں کافی حیران ہوئی۔ ماں نے پھر جن سے دعوت کے لیے کہا کیونکہ وہ کافی دن سے بھوکے تھے۔ اچانک جن نے چاندی کی کافی ساری پلیٹیں ٹیبل پر لگا دی اور ان میں غیب سے کھانا آنے لگا، جیسے بھنا ہوا گوشت، مٹھائیاں اور بہت کچھ۔ الادین اور اس کی ماں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ماں نے بازار جا کر چاندی کی پلیٹیں بیچ دیں اور ان کے بدلے ضرورت کی چیزیں خرید لی۔ ایک دن الادین اور ابو
بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک اعلان سنا کہ سب اپنی دکانیں بند کر دیں۔ جس نے بھی شہزادی کی طرف دیکھنے کی جرات کی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ الادین نے کہا، شہزادی، میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ الادین ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر شہزادی آئی، وہ اپنے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ الادین اس کی خوبصورتی دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ ارے واہ، اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور اپنی ماں کو اپنے پیار کی کہانی سنائی۔ اس کی ماں ہنسی اور بولی کہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہزادی تمہاری ہو سکتی ہے؟ اگر راجا کو پتہ چل گیا تو بھی پٹائی کروا دیں گے۔ الادین بولا، میں ان سب چیزوں کے لیے تیار ہوں، آپ بس محل میں میرا رشتہ لے کر جائیں اور تحفے کے طور پر کچھ ہیرے اور جوہرات بھی لے جائیں۔ ماں نے کچھ ہیرے ململ کے کپڑے میں رکھ دیے اور سلطان کے محل میں پہنچ گئی۔ سلطان کے سپاہیوں نے انہیں دروازے پر روک لیا، مگر سلطان کو فکر ہوئی کہ آخر ململ کے کپڑے میں کیا ہے۔ سلطان نے کہا، آنے دیا جائے۔ اس کو شکریہ حضور، الادین کی ماں نے کہا، میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے۔ سلطان ہنسنے لگا اور بولا، یہ تو میری بیٹی کی شان میں گستاخی ہوگی کہ وہ تمہارے غریب بیٹے کے ساتھ زندگی گزارے۔ ویسے اس ململ کے کپڑے میں کیا لائی ہو؟ انہوں نے کپڑے کو کھول کر اس میں سے ہیرے دکھائے۔ میں نے آج تک اتنے خوبصورت ہیرے نہیں دیکھے۔ سلطان کافی خوش ہوا۔ سلطان نے کہا، اس سے پہلے کہ میں رشتے کی بات پکی کروں، تمہارے بیٹے کو اپنی قابلیت بتانی ہوگی۔ اس کو 40 سونے کے تھال میں اسی طرح کے ہیرے لانے ہوں گے اور غلام جنہوں نے بہترین لباس پہنے ہوں گے اور ایک ایک تھال اٹھایا ہوگا۔ جی بالکل حضور، ماں نے کہا۔ ماں نے گھر آ کر الادین کو سلطان کی شرط بتائی۔ الادین نے چراغ رگڑ کر جن سے مدد مانگی۔ جن نے گھر غلاموں سے بھر دیا اور ان کے ہاتھوں میں ہیرے موتیوں کے تھال تھے۔ الادین نے کہا، یہ سب آپ سلطان کے پاس لے جائیں، اس بار وہ ضرور خوش ہوں گے۔ الادین کی ماں سب لے کر سلطان کے محل میں آئی۔ سلطان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے کہا، تمہارے بیٹے کو ایک عالیشان محل بنانا ہوگا جس میں میری بیٹی اس کے ساتھ رہ سکے۔ ماں نے الادین کو گھر جا کر سلطان کی دوسری شرط بتائی۔ اس پر پھر چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی۔ پھر جن نے الادین کے لیے ایک عالیشان محل سلطان کے محل کے سامنے تیار کیا اور اس میں ایک لمبا سا قالین بچھا دیا جو کہ سلطان کے محل تک جاتا تھا۔ جن نے الادین کو بہترین کپڑے اور سفید گھوڑا دیا جس پر سوار ہو کر وہ سلطان کے محل چلا گیا۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر نوجوان، سلطان نے کہا، میں تمہاری شادی کا اعلان کرتا ہوں۔ الادین اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور الادین دوسری سلطنت میں بھی مشہور ہو گیا۔ اس جادوگر کو بھی الادین کی اچانک شادی اور دولت کا پتہ چلا۔ یہ لڑکا غار سے باہر کیسے آ گیا؟ ضرور دولت کے لیے اس نے میرا چراغ استعمال کیا۔ سبق سکھانا پڑے گا۔ جادوگر نے کہا، اس نے چراغ بیچنے والے کا حلیہ لے کر جادوگر الادین کی سلطنت پہنچ گیا۔ محل کے باہر پہنچ کر وہ چراغ کی آواز لگانے لگا۔ الادین اس وقت محل میں موجود نہ تھا۔ شہزادی نے دیکھا تو کہا کہ الادین کافی خوش ہوگا کہ میں اس کو ایک نیا چراغ پیش کروں۔ وہ کب سے اس پرانے چراغ کو استعمال کر رہا ہے۔ اس نے جادوگر کو اپنا چراغ دے کر نیا چراغ لے لیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ میں چراغ لیا، اس کو رگڑ کر جن کو بلا لیا۔ اس محل اور شہزادی کو کسی ریگستان میں چھوڑ آؤ جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے، جادوگر نے جن کو کہا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ الادین کا محل غائب ہو گیا۔ جب سلطان نے اپنی کھڑکی سے یہ سب دیکھا تو اس نے حکم دیا کہ الادین کو محل میں فوراً بلایا جائے۔ تمہارے جادو کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا، سلطان نے کہا۔ جاؤ میری بیٹی کو لے کر آؤ، تمہارے پاس 4 دن ہے ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ الادین 3 دن تک پوری سلطنت میں شہزادی کو ڈھونڈتا رہا مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔
مجھے اپنی انگوٹھی کی پھر سے مدد لینی ہوگی۔ الادین نے کہا، یہ میری پھر سے مدد کرے گی۔ اے انگوٹھی، مجھے شہزادی کے پاس لے چل۔ وہ ایک دم محل کے پاس پہنچ گیا اور اندر جانے لگا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور دونوں گلے لگ کر رونے لگے۔ شہزادی نے پوری کہانی الادین کو سنائی۔ الادین نے شہزادی کو ایک ترکیب بتائی اور کہا کہ اس طرح ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے اور ہمیں ہمارا چراغ بھی مل جائے گا۔ الادین پردوں کے پیچھے چھپ گیا اور جادوگر محل میں آ گیا۔ شہزادی نے کہا، میرے پیارے، تم یہ شربت پیو جو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ جادوگر بولا، میری رانی، اگر یہ زہر بھی ہوتا تو میں پی جاتا۔ شہزادی نے اس بوتل کے کچھ قطرے جو الادین نے اس کو دی تھی شربت میں ملا دیے۔ پھر وہ شربت جادوگر کو پلا دیا۔ جادوگر شربت پی کر میز پر گر گیا۔ الادین فوراً باہر آ گیا اور اس کی جیب سے اپنا چراغ نکالا۔ جیسے ہی الادین نے چراغ کو رگڑا تو جن باہر آ گیا۔ الادین نے جن کو حکم دیا کہ ہمیں اور ہمارے محل کو سلطنت میں واپس چھوڑ دو اور اس جادوگر کو صحرا میں ایسی جگہ چھوڑو جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ جن نے وہی سب کچھ کیا جو اس کو کہا گیا تھا اور وہ واپس اپنی سلطنت پہنچ گئے۔ الادین کی بہادری دیکھ کر سلطان نے اپنا تاج اسے دے دیا اور ایک بڑی تاج پوشی کی تقریب ہوئی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔